ایس کے لاہور نیوز کی طرف سے میں ہوں ملیہ خالد۔ آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس فلسطین اور ایران کی درخواست کو بلایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں فلسطین اور علاقائی ریاستوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر بات چیت کا موقع فراہم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی قونصل جنرل جاؤ شیرین کی سربراہی میں کمیونٹی کی وفد کی ملاقات۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹس پر کام کرنے والے عملے کی حفاظت کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی پیس بنائے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس پہ 390 پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 77,474 پر پہنچ گئے۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے ملکی سرمایہ کاروں کے منافع میں اضافہ۔ گزشتہ مالی سال کے دوران منافع کی قیمت میں $2.215 بلین، غیر ملکی زر مبادلہ کی وطن واپسی منافع اور ڈویڈنڈ کی واپسی میں مالی سال 2023-24 کے دوران 5.69% کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سرکاری ہسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم اقدامات روبوٹک سرجری متعارف کرانے کا فیصلہ۔ سرجری کے شعبے میں ترقی کی جانب پہلا قدم۔ 1465 ملین کا PC-1 منظور۔ سرجنز کو صحت کے شعبے میں جدید تکنیکی سہولیات سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ صحت کے شعبے میں غیر ملکی زر مبادلہ کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کرنا بھی وقت کی ضرورت ہے۔ کوآرڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار احمد بخت۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا نادار قیدیوں کی امداد کے لیے شاندار اقدام۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں نادار قیدیوں کو مفت قانونی امداد فراہم کر دی گئی۔ پنجاب میں اب کوئی بھی غریب قیدی وکیل کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا۔ صوبے کی تمام 45 جیلوں میں مفت قانونی امداد کی کمیٹیاں قائم۔ وکیل کے انسان کی استطاعت نہ رکھنے والے نادار اسیران کو مفت قانونی امداد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شیخ حسینہ واجد کے ملک سے بنگلہ دیش میں حالات معمول پر آنے شروع ہو گئے۔ کرفیو اٹھا لیا گیا۔ دفاتر اور تعلیمی ادارے کھل گئے۔ بنگلہ دیشی صدر کا سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم۔ فوج ملک میں امن و امان کی صورتحال پر قابو کرنے اور سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملے، متعدد امریکی اہلکار زخمی۔ حملہ الاسد ایئر بیس پر کیا گیا۔ ایئر بیس پر پروکیٹیوشن راکٹ فائر کیے گئے، جن میں سے ایک راکٹ بیس کے اندر گرا۔ حملے میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کی حملے کی تصدیق۔ روس کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی سرگو کی تہران میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایس کے لاہور نیوز۔